میرا بھی ایک مختصر سوال ہے. افغانستان کی کسی حکومت نے طالبان کی پچھلی حکومت سمیت ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیو اینڈ امپرووڈ طالبان حکومت ہے یہ ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرے گی؟ یہ نہیں کرے گی. یہ اسی قسم کی کولڈ سٹوریج میں جائے گا جس طریقے سے کشمیر کولڈ سٹوریج میں. جی کولڈ سٹوریج تو میں ٹی ٹی پی کے چونکہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں سے نیگوسیشن ہو رہی ہے. دیکھیے سیٹھی صاحب، میں نے آپ کی ساری بات جو ہے اور بڑے ہی آپ نے زبردست ایک نقشہ کھینچا، معاشیات، ریجنل اکنامک انٹرسٹ کس طرح سے انٹر پلے کر کے پاکستان اور افغانستان کو ایک نئی جو ہے جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس کی طرف دھکیل رہے ہیں. مگر سیٹھی صاحب تاریخ جو ہے وہ بڑی تلخ ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، اس سے پہلے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا، مٹیریل کنڈیشنز ٹھیک ہے بدل رہی ہیں، لیکن اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ وہی کام دوبارہ نہیں ہوگا؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، ہم تو چلے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنے لیے کریٹ کرنے. یہ تو افغان طالبان نے اپنے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ٹی ٹی پی کی صورت میں کریٹ کر لی ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کامنٹیٹرز، مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ہم جس ڈیپتھ کو ڈھونڈنے گئے تھے، اگلوں نے یہاں پاکستان میں ڈھونڈ لیا کہ جب چاہیں وہ ٹی ٹی پی کو لانچ کر دیں. اور یہ خدشہ جو ہے یہ اس وقت اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی تو یوفوریا ہے، جوبیلیشن ہے، ابھی تو جشن ختم ہوگا تو پھر یہ ریئلٹی ڈاؤن کرے گی. مگر اس کے اوپر آپ کامنٹ کیجئے کہ تاریخ کیسے ریورس ہوگی، اور یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو انہوں نے حاصل کی وہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، تو وہ الٹا ہمارے گلے نہ پڑ جائے. یہ ہمارا آخری سوال ہوگا آج. جی دیکھیے، اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. کوئی گارنٹی نہیں. بہت سے مسائل ہیں اور بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، بہت سے پاورز انوالوڈ ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. یہ نقشہ ہے جو کہ پاکستان، میرا خیال ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بنایا ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو آگے امپلیمنٹ کیا جائے اور دنیا کو ساتھ لے کے چلا جائے اور طالبان کو بھی سنبھالا جائے اور سکھایا جائے. کیا اس میں پرابلمز بہت آئیں گے، تو یہ کوئی اسموتھ پروسیس نہیں ہے. بڑی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گی، بیک ایک سٹیپ فارورڈ، 2 اسٹیپس بیک، 2 اسٹیپس فارورڈ، 1 اسٹیپ بیک سائڈ. یہ چلے گا، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اس کو ڈیریل کرنے کے لیے، اس ایجنڈے کو. اور جیسے ایک صاحب نے پوچھا کہ امریکہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، نہیں، امریکہ بھی ڈیسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کرے گا، بیکاز سینئر پاور ہے، بیٹھ کے اتنی دور. مگر وہ پہلا جو سٹیج ہے وہ یہی ہوگی کہ اس کو چلانے کی کوشش کی جائے تاکہ اور کوئی ایشوز نہ بنے. بٹ جہاں تک آپ نے بات کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی، اب بات یہ ہے کہ لیٹس بی فیئر. اب پاکستان افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، افغانستان پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. طالبان ول ناٹ سپورٹ پاکستان اگینسٹ اینی کنٹری. وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے اور وہ سب کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے اب ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ہم نے، میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا انڈیا کے ساتھ اب جنگ وانگ تو ہونی نہیں ہے، وہ کنونشنل وارز بھی نہیں ہونے. اب کچھ نارملائزیشن اگر ہو جائے تو وہ بہتر ہے، تاکہ فوکس اب تھوڑا سا اکنامکس کے اوپر ہو جائے، جیو اکنامکس کے اوپر. تو اگر ایسی بات ہے تو طالبان کو پروٹیکشن، طالبان کو ایڈوائس، طالبان کو ڈائریکشن، طالبان کو اسٹیبلائز کرنا، یہ اب پاکستان کرے گا. تو دیٹ از طالبان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ اب پاکستان بننے جا رہی ہے. بہت زبردست آپ نے کنکلوڈ کر دی. میں یہی چاہتا تھا کہ آپ سے یہ میں سنوں بہت ہی واضح کلیئر انداز میں. میں جو بیفور وی کلوز میں آپ سے پھر یہی بات پوچھوں گا، اور یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ جواب دیں یا نہ دیں. تو پھر جنرل باجوہ صاحب کا ویژن جو ہے جیو اکنامکس کا، وہ تو پھر بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہے، اور اس وقت کیوں نہیں اس کی سپورٹ ہو رہی حکومت وقت سے، اور پولیٹیکل پارٹیز کیوں گریزاں ہیں کہ جب انہوں نے ایک بڑی واضح طور پر سپیچز دی ہیں، جیو اکنامکس کی بات کی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ حکومتی پارٹی ہو یا اپوزیشن کی پارٹیز، انہوں نے وہ گرم جوشی نہیں دکھائی؟ وہ وہی روایتی قسم کی جو ایک سول ملٹری تناؤ ہے، وہ اسی کا شکار لگ رہے ہیں. یہ پھر وقت نہیں ہے کہ ان سب کو مل کر ایک فیوچر کا لائحہ عمل کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کو چاہیے آپ کا سوال کا خیر مقدم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سوال کے اندر سولوشنز بھی اویلیبل ہیں، کیونکہ ان کی جو ویژن ہے وہ شاید اگر عمران خان پوری نہیں کر سکتا تو کچھ اور لوگ شاید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کی ویژن کے راستے میں ایک چیز کھڑی ہے. وہ ویژن پوری نہیں ہو سکتی جب تک 2 یا 3 چیزیں نہ کمپلیٹ ہوں. ایک افغانستان کی اسٹیبلٹی، پیس، جو کہ میرا خیال ہے اب اس کے
اس کے وہاں پہنچ اس کے کونے پہ آ گئے ہیں, اب آگے بڑھنا ہے, وہ اگلے سال لگے گا اس کو کرنے میں. دوسرا یہ, اور یہ بڑا اہم ہے, کہ امریکہ کے ساتھ اسٹیبل ریلیشنز, ابھی وہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ڈاواڈول ہے. اور ابھی وہاں امریکہ میں جو ہو رہی ہے, میرا خیال ہے ایک پروگرام اور کرنا چاہیے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آن دس فال آؤٹ آف دس, جس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے, وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور تیسری بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے اندر انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے وہاں بھی جب تک مودی حکومت کی چھٹی نہیں ہوتی مشکل ہے. اگلی حکومت اگر کوئی آئی نان مودی حکومت, تو وہ بالکل نارملائزیشن کی طرف جائے گی, مگر وہاں بھی ابھی ایک بلاکیڈ ہے. تو انڈیا کے ساتھ بلاکیڈ ہے, افغانستان میں ابھی ایک بلاک کھلا ہے, مگر ابھی پتہ نہیں کتنی اور بلاکیڈز ہیں جن کو کھولنا ہے. اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایسے ہیں, آدھا امریکہ کہہ رہا ہے پاکستان کو ٹائٹ کرو, انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم اسکیپ ووٹ نہ کریں. اور ادھر سے دوسری طرف پریزیڈنٹ بائیڈن از ان ٹربل, وہ اس کے اوپر وہاں اٹیک آ رہی ہے کہ اس کو امپیچ کرو, اس سے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ اس سے پہلے, اس وڈرال سے پہلے, نیرلی 70% آف امریکنز سروے نے شو کیا تھا کہ وہ ان فیور آف وڈرال تھے. بالکل چھوڑو آ جاؤ گھر, وہ اب گر کے 49% پہ آ گیا آفٹر دا وے دس withdrawal has taken place. اور بہت سے لوگ ناراض ہیں کہ یہ بائیڈن نے ہمارا جو اسٹیٹس تھا ایز اے گلوبل سپر پاور, اس کو ڈیمیج کر دیا ہے ودرال کے اندر. اور اسی لیے ریپبلکنز جو ہیں, اور اس کے اندر ڈیموکریٹس بھی ہیں, ڈیموکریٹ 70% سے 84% سے گر کے اب آ گئے ہیں 69% پہ سپورٹ فار دا وے دا withdrawal took place. ریپبلکنز 37 سے 18-19 پہ آ گئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور یہ نہ ہو کہ جو بائیڈن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور پھر ری اسرٹ کرنے کے لیے پھر نہ کوئی ڈرامہ, کوئی نئے نہ ایشوز کھڑے کر دیں ٹو فلیکس دیئر مسلس. اور یورپ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کیا کرے گا, بیکاز یورپ ول فالو امریکہ. بالکل, بہت شکریہ سیٹھی صاحب آپ کے وقت کا, اور میرے خیال سے بڑی ٹائملی بحث تھی. یہ بہت ضروری تھا یہ چیزیں, اور آپ نے دیکھا کہ آڈینس کی آج انگیجمنٹ بہت زیادہ تھی, بہت سوالات, اور وہ بہت مطلب لوگ اس وقت بہت بے یقینی کی عالم میں ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے, ہوگا کیا, اور آپ نے بہت سارے سینیریوز پینٹ کیے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس بہت ہی مشکل اور نازک مرحلے کے اوپر ایک یونٹی دکھاتے ہوئے آگے بڑھیں, تاکہ بہت سی جو نقصانات جن کا اندیشہ ہے ہمارے ہاں وہ نہ ہو پائیں. اور اسی کے ساتھ جی جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی. میں نے ایک روڈ میپ آپ کو دکھایا ہے کہ یہ روڈ میپ جو ہے یہ ممکن ہے, مگر اس میں بہت سے ہرڈلز ہیں, بہت سے روڈ بلاکس ہیں, اور یہ ڈیریل بھی ہو سکتا ہے. مگر اگر یہ نہ ہوا تو بڑے مسئلے بن جائیں گے, اور سب کی کوشش ہوگی کسی طریقے سے اس کو کیا جائے, مگر یہ نہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کی چیز کی جائے. بالکل کوشش ہوگی. بہت شکریہ سولنگی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ.